اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رات کو بے وقت کسی شور پر آنکھ کھل گئی. کسی شور پر آنکھ کھل گئی. جاگنے کے بعد معلوم کیا کہ ابھی تو میرے جاگنے کا وقت نہیں ہے. حاجب کو، خادم کو، زمیل کو آواز دی. جو قریب ہی باہر پہرے پر تھا، موجود تھا، اس کو پوچھا یہ کیا آواز تھی جس نے مجھے جگا دیا؟ اس نے کہا یہ ارض دمشق ہے، آپ والی شام ہیں، شام میں صلیبیوں کے نشان ہیں، ان کے گرجے ہیں، یہ گرجے کا گھنٹہ تھا، یہ گرجے کا گھنٹہ تھا. اس کی آواز نے جگا دیا امیر المومنین کو. کہنے لگے مسلمانوں کے اوپر ان کے مظالم اور مسلمانوں کے شہروں میں مفتوحہ علاقوں میں ان کے معابد اور کلیسا خاموش ہو گئے. دن چڑھا، خاص خاص کمانڈر بلا لیے، خاص خاص کمانڈر جو اسپیشل ٹاسک فورس کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو ہوتے ہیں نا جو ریگولر ٹریننگ میں ہوتے ہیں، نارمل ریگولر ٹریننگ. کچھ ہوتے ہیں جو ویری اسپیشل ٹاسک رائڈرز ہوتے ہیں. ان میں بات کی، کہنے لگے میں نے ایک ہدف دینا ہے، ہدف میرا مشکل ہے. کمانڈروں کے ساتھ انٹرویو کیے، ایک کو ان میں سے چن لیا اس کام کے لیے جو دل میں ہے، اس کو تخلیہ میں بٹھا لیا. کہنے لگے تجھے میں ایک کام بھیجوں گا، جائے گا تو 2 دیت، آئے گا تو 3 دیت دوں گا. بول میرا کام کرے گا؟ اس نے کہا امیر المومنین کام بتائیے، حکم تو آپ کا میں مانوں گا. کام پتہ کیا بتلایا؟ اللہ اکبر، ہمارے وزیر اعلیٰ کے کام، فلانی ٹرین، فلانی ٹرین، فلانی بس، فلانا ایرا، نتھو خیرہ کے خرابہ. کہنے لگے یہ جو پڑوس کی صلیبی ریاست ہے، اس ریاست کے حکمران کے پاس جا، ایسے وقت میں جا کہ تجھے کم از کم 2 نمازوں کا وقت مل جائے کہ اگر ایک میں نہ ہو تو دوسرے میں عین اس کے دربار میں آذان دے. ذمہ دار ہوں حوالے کا. تیری ذمہ داری اسپیشل ٹاسک. میں امیر المومنین حضرت معاویہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ٹاسک یہ ہے کہ تو نے یہ پڑوسی ریاست کے نواب کے محل میں، دربار میں جا کر اس کے سامنے آذان دینی ہے. جاتے ہوئے 2 دیت انعام، آتے ہوئے 3 دیت انعام. جب اس نے دیکھ لیا تو وہ سمجھ گیا کہ امیر المومنین نے مجھے بہت مشکل کام کے لیے چنا ہے. جاؤں گا تو 200 دیت دے دیں گے، پر آؤں گا تو اللہ ہی جانتا ہے نا. کیتھولک چرچ نواب کے دربار میں آذان. ہم یہاں پجاری ہیں، غلام ہیں نیٹو بے ایمان کے. نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے 37 چوڑے عیسائی ملکوں کا اکٹھ. ہمارے یہاں تو تصور ہی نہیں. ان کے گرجے کے پاس سے بھی ہم دعوت لے کے گزرے. حضرت معاویہ اپنے کمانڈر کو کہتے ہیں صلیبی ریاست کے دربار میں جا کے نواب کے سامنے آذان دے.
پتہ نہیں کہاں سے پڑھتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ اور یہ وزیر اعظم. قسم اللہ کی یہ تو چپڑاسیوں کے لائق لوگ نہیں ہوتے. ان کا نہ ویژن، نہ ان کے اندر ڈپلومیسی، نہ قومی حمیت، نہ سیاست. اس نے روپ دھارا، کچھ مدد مانگی خرچے کے لیے، فرمانے لگے جو چاہیے تجھے ملے گا. میں بہت قصہ مختصر کروں، حضرت مولانا کی گفتگو کہ آپ منتظر. وہ چلا گیا اور جیسے جیسے روپ دھار کے دربار میں پہنچ گیا، عین وقت آیا جب اذان کا، نماز کا، مسلمان کا، تو دربار میں کھڑا ہو کے ایک طرف ان سے کہہ کے باقاعدہ میں اپنی عبادت کرنے لگا ہوں، اذان پکار دی. وہ دوڑے اس کو مارنے کو تلواریں لے کر، پر وہ جو گورنر تھا نا اس ریاست کا، اس نے ڈانٹ کے لوگوں کو پیچھے کیا، سختی سے ڈانٹا اپنے نوکروں کو، کوئی اس سے تعرض نہ کرے. وہ بیچارے اس کے حکم پہ چپ ہو گئے. اذان دی، پھر نماز پڑھی. اس گورنر نے بلا لیا، آگے کہتا تم بہت اچھے مسلمان ہو، بڑے پختہ مسلمان ہو، سفر میں آئے ہو، مسافر ہو. میں مسافروں کو انعام و اکرام دیتا ہوں، تو کافی کچھ دے کے لاد دیا اور بھیج دیا. بعد میں اپنے کمانڈروں سے، اپنے جرنیلوں سے کہنے لگا بدبختو، اگر تم اس کی اذان پر اس کو شہید کر دیتے، تم جاہل لوگ ہو، تم کو پتہ نہیں ہمارے گرجے ہیں، ہمارے گھنٹے ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، ہمارے بھجن گاتے ہیں ہم. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جاسوس تھا، سکیم تھی. اگر میرے دربار میں تم اس مسلمان کو مار دیتے، اس کو بنیاد بنا کے پورے شام کے گرجے معاویہ نے ایک دن میں ختم کر دینے تھے. کہنے لگا کم بختو، مارنے لگے تھے اس کو، جاہلو، تم کو پتہ نہیں یہ آدمی میرے دربار میں آ کے اذان کے وقت اذان اور پھر نماز، تمہیں اس کے پیچھے کچھ انٹیلیجنس نہیں؟ یقیناً یہ معاویہ کا آدمی ہے رضی اللہ عنہ، اور اگر کہیں تم میری موجودگی میں اس کو شہید کر دیتے تو سمجھو کہ شام کے اندر سے جہاں ہماری صدیوں کا وجود تھا، ہمارے گرجوں کا نام و نشان معاویہ نے مٹا دینا تھا، اسی کو بنیاد بنا کر. کتنا ذکر کرتے ہیں ہم تاریخ میں معتصم کا کیا کیریکٹر تھا.